ہمارے حضور خواجہ خواجگان قبلہ عالم حضور لاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم عرس و یوم وصال ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی شیخ الحدیث ہونے کی حیثیت پر چند گزارشات پیش کرتا ہوں۔ سامعین یہ یاد رکھیے، جب بھی شیخ کو تلاش کیا جائے تو بیعت ہونے سے پہلے خوب جانچ کر لی جائے کہ جس کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہا ہوں، دے رہی ہوں، جن سے میں بیعت ہو رہا ہوں، مرد ہاتھ دیتے ہیں، عورتیں کپڑے پر بیعت کرتی ہیں، کیا وہ گناہوں سے بچنے والا، کبیرہ گناہوں سے مکمل اور صغیرہ سے بھی اجتناب کرنے والا ہے یا نہیں ہے؟ کیا وہ عالم دین بھی ہے یا نہیں؟ اور کم از کم وہ ضروریات دین کے مسائل بغیر کسی کی مدد کے وہ کتابوں سے نکال سکتا ہے یا نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہے یا نہیں ہے؟ کچھ اور بھی باتیں ہیں اس وقت۔ اس نظریے سے ہم جو دیکھتے ہیں، اور پنجابی میں ایک کہاوت ہے، لسی پیو پون کے تے پیر پکڑو چن کے۔ بیعت ہونے سے پہلے دیکھ بھال لینا چاہیے۔ میں جب اپنے حضور قبلہ عالم کی طرف نظر کرتا ہوں تو مجھے وہ ہر طریقے میں بادشاہ ہی نظر آتے ہیں۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور جس محفل میں جاتا ہوں میں تنقیدی نظر سے بھی دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا۔ قبلہ عالم آپ کی محفل میں علماء بھی ہوتے تھے، آپ کی محفل میں سکالر بھی ہوتے تھے، لیکن جب آپ قرآن پاک کا درس دیتے تو اختتام درس پر علماء بھی بول اٹھتے، سکالر بھی کہتے، جو نکات آپ نے، جو باریکیاں آپ نے بتائی ہیں، یہ ہم نے اس سے پہلے کسی سے نہیں سنی۔ جب آپ درس حدیث دیتے، چونکہ میں بھی اس فیلڈ کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، آپ کی حدیث پاک پڑھنے کا انداز یہ ہوتا کہ جہاں سے حدیث شروع ہوتی وہاں سے آنکھیں کھول کر دیکھتے اور پھر آنکھیں بند کر کے پوری کی پوری حدیث پڑھ جاتے، اور پڑھنے کا انداز یہ ہوتا تھا جیسے ایک حافظ قرآن پاک کی یاد آیتوں کو تیزی کے ساتھ اور آرام کے بغیر غلطیوں کے پڑھتا ہے، اس انداز سے قبلہ عالم احادیث کو پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر ایک محفل میں جو آپ نے درس حدیث دیا تو ایک صفحے سے متعدد حدیثیں پڑھی، لیکن ان پر گفتگو نہیں فرمائی، اور دوسرے صفحے پر جا کر پڑھی تو گفتگو فرمائی۔ میں نے عرض کی بعد میں، جب راولپنڈی شریف کا سفر ہو رہا تھا، میں بھی ساتھ تھا، میں نے عرض کی حضور فلاں حدیث کے بارے میں آپ نے تشریح نہیں فرمائی، وضاحت نہیں فرمائی۔ فرمانے لگے مولوی صاحب دراصل ان کے راویوں میں کچھ ضعیف راوی ہیں، ان کے راویوں میں کچھ ضعیف راوی ہیں، اور میں نہیں چاہتا اس حدیث کو لوگوں کے سامنے بیان کروں جس کے راوی ضعیف ہوتے ہیں۔ یہ ایک علمی بات ہے، خبر متواتر ہوتی ہے، حدیث مشہور ہوتی ہے، حدیث خبر واحد ہوتی ہے، حدیث ثقہ ہوتی ہے، حدیث ضعیف ہوتی ہے، حدیث کے افراد جو ہے بیان کرنے والے ان کے اندر کن کن صفات کا ہونا ضروری ہے، وہ کتنے ہوں تو خبر متواتر بنتی ہے، کتنے ہوں تو خبر مشہور بنتی ہے، خبر واحد کی پھر کتنی قسمیں ہیں اور ان کی کیا تعداد ہے، یہ حدیث کا ایک الگ چیپٹر ہے۔ لیکن میں حضور قبلہ عالم کو جس وقت اس نظر سے دیکھتا تھا تو
تو میں سمجھتا تھا میں نے اور اساتذہ سے بھی اسباق پڑھے ہیں اور بزرگوں سے بھی دروس سنے ہیں اور بزرگوں سے بھی حدیثیں پڑھی بھی ہیں سنی بھی ہیں، لیکن جو فیض ہمیں حضور قبلہ عالم کے دربار سے ملتا ہے یہ کہیں اور سے نہیں ملا۔ حضور قبلہ عالم یوں محسوس ہوتا تھا ادھر رسول اکرم شہنشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے ہیں یا آپ پڑھتے ہیں، ادھر سے تصدیق ہوتی ہے تو اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اور پھر اس کی شرح فرماتے ہیں۔ الحمدللہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف کو یہ شرف حاصل ہے۔ ایک دفعہ دربار شریف کی مسجد میں زور کی نماز کے بعد شرکپور شریف کے ایک مولانا وہاں کے صدر مدرس بتائے جاتے تھے، وہ کوئی باتیں کرنے لگے اور سوالیہ انداز میں پوچھنے لگے۔ حضور قبلہ عالم انہیں بتا رہے تھے اور وہ سوال پر سوال کر رہے تھے، لیکن حضور قبلہ عالم کی باتوں کے بعد پھر وہ خاموش ہو جاتے اور پیچھے دیکھتے، پھر خاموش ہو جاتے پیچھے دے۔ حضور قبلہ عالم فرماتے مولانا میرے ساتھ بات کرنی ہے تو بات کرو نا، پیچھے کیا دیکھتے ہو؟ پیچھے دیکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے، اور جو کچھ تمہارے ذہن میں ہے جو سوال تم چاہتے ہو وہ بیان کرو اور فقیر تمہیں جواب دے گا۔ حضور قبلہ عالم کا انداز گفتگو اتنا تحکمانہ ہوتا تھا، اتنا مناظرانہ ہوتا تھا کہ جو مخاطب ہوتا تھا اگر وہ مناظرانہ رنگ میں بات کرتا تو چند ہی باتوں میں آپ اسے زچ کر لیتے تھے اور وہ پھر خاموش ہو جاتا تھا، آگے جواب نہیں دے سکتا تھا۔ سامعین محترم، الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ مشائخ عطا فرمائے ہیں، ہم چلے حضور بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ سے اور پھر درجہ بدرجہ آتے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا سب پر فضل و کرم ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پر نظر عنایت ہے، اور آج حضور قبلہ عالم اعلیٰ حضرت کو اور حضور جی قبلہ صاحب کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں تبلیغی میدان میں مشن رسول کو جو پھیلا رہے اس میں کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، یہ بھی دراصل اللہ تعالیٰ نے انہی کے حصے میں رکھا ہے۔ اور ہمیں جس وقت کوئی نیا ساتھی بیعت ہوتا ہے اس کے دل میں یہ کوئی قلق نہیں ہونا چاہیے، یہ خلش نہیں ہونی چاہیے، یہ شبہ اور وہم نہیں ہونا چاہیے کہ میں نے جس ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے خورا ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے اور 100% ٹھیک ہے۔ حضور قبلہ عالم سے قبلہ جی سے قبلہ صاحب سے بیعت جو ہے یہ ایسی ہی بیعت ہے جیسے کہ حضور ثانی رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ کی بیعت ہے، اور حضور قبلہ عالم ثانی کی بیعت ایسے ہی ہوتی تھی جس طرح قبلہ عالم ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بیعت ہوا کرتی تھی۔ اور قبلہ عالم ثانی صاحب کے بارے میں نے اپنے والد محترم سے سنا ہے، آپ فرمایا کرتے تھے ان کے ہاتھ میں ثانی صاحب کے، وہ اس وقت کسی اور نام سے یا مولوی صاحب کے لقب سے یہ یاد فرماتے ہوں گے، مجھے سے یاد نہیں، ان کے ہاتھ میں جو بیعت کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے مجھ فقیر کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آستانے کو علم سے، فضل سے، مہارت سے، فیض سے اور تربیت کرنے کے ڈھنگ سے اللہ تعالیٰ نے نوازا ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے رسول اکرم بادشاہ کل عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات ہیں، خاص مہربانیاں ہیں دربار عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف پر، اور آج دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ڈنکا بجوا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہ قرآن کی یہ آیت بماغ دہل کہہ رہی ہے ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ کو تلاش کرنا ہو تو تقوی والوں کے پاس جاؤ، جہاں تقوی والے لوگ ہیں ان کے پاس جاؤ، والذین هم محسنون ان کے پاس جاؤ جو احسان کرنے والے ہیں، نیکیاں کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ دربار عالیہ عیدگاہ شریف میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، اور جب بھی آدمی جائے وہاں ذکر اللہ تعالیٰ کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا اتنا کثرت سے ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے عیدگاہ شریف کی اینٹیں یہ بھی ذکر کر رہی ہیں، وہاں کے درخت وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، وہاں کے کھمبے وہ بھی ذکر کر رہے ہیں، اور ایک ایک ذرہ ذکر الہی میں مشغول ہے، مصروف ہے، اور یہ سارے کا سارا فیض ہے ہمارے مرشدان کریم کا۔ اللہ تعالیٰ سدا بہار دہیں اس باغے، مولا سدا بہار دیں اس باغے،
کدے خزانہ آوے اوون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے وآخر دعوانا الحمدللہ.